من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان دین، حاضرین جمعہ، آج کا ٹاپک اور عنوان بہت ہی حساس ہے. ایسا عنوان ہے، ایسا موضوع ہے کہ جس کا شمار ہمارے مسلمانوں کے ہر چیز کے اندر اس کا دخل ہے. سمجھے گویا دین کا مدار اسی کے اوپر ہے، دین کی بنیاد اسی کے اوپر ہے. کیا ہے؟ طہارت، پاکی، صاف صفائی اور ستھرائی. یہ اسلام کا درہ امتیاز ہے اور اہل اسلام کا وصف یعنی بنیادی شرط گویا یہ مسلمانوں کے پہچان کا ذریعہ ہے. صاف رہنا، ستھرا رہنا، طہارت اور پاکی حاصل کرنا اس دین کی پہچان کا ذریعہ ہے. سمجھیے یہ اسلام کے شعائر میں سے، اسلام کے پہچان کے ذریعے اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک بنیادی چیز، اہم چیز یہ طہارت ہے، پاکی ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے. اسلام کا کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے کہ جس کے اندر طہارت کی تعلیم نہ دی گئی ہو، صاف اور صفائی ستھرائی کی تعلیم نہ دی گئی ہو. آج ماشاءاللہ ہم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ دنوں کا سردار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز سے قبل تمہاری تیاری ہر اعتبار سے جمعہ کے لیے ہونی چاہیے. کہ غسل کرنا مسنون ہے، سنت ہے، خوب اہتمام سے غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، تیل لگاؤ، خوب اچھا پوشاک لباس زیب تن کر کے آؤ، پہن کر کے آؤ. چونکہ اللہ کا حکم ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ایمان والو، نماز کے لیے جب تم مسجد آؤ تو خوبصورتی کو لازم پکڑتے ہوئے آؤ، یعنی خوب اچھا بن سور کر آؤ. یہ اسلام جو ہمارا مذہب ہے، جو ہمارا دین ہے، یہ صاف ستھرا ہے. دین اسلام پاکیزہ دین ہے اور یہ صفائی ستھرائی کا حکم بھی دیتا ہے. چنانچہ قرآن کریم کے اندر لوگوں کی تعریف جن اور وجہوں سے کی گئی ہے ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ طہارت بھی ہے، پاکی بھی ہے، صفائی بھی ہے، ستھرائی بھی ہے. ان کے اختیار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی تعریف بیان فرما دی جو بہت زیادہ پاک و صاف رہنے کو اہتمام کیا کرتے تھے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اس بستی میں یعنی قبا کی بستی میں جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، چند ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکی کو اور صاف ستھرا رہنے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ بھی پاک و صاف رہنے والے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے.
یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. کیا ہر بات کو یا ہر کام کو یا ہر چیز کو اللہ اپنے قرآن میں لکھ دے گا؟ اللہ اپنے قرآن میں اس کو شامل کر دے گا؟ نہیں. اسی چیز کو، اسی کام کو، اسی بات کو، اسی کردار کو اللہ تعالیٰ قرآن میں جمع کرے گا، لکھے گا، قرآن کے اندر شامل کرے گا جو اللہ کو پسند ہوگا. پتہ یہ چلا پاکی، طہارت، صاف ستھرا رہنا اللہ تعالیٰ کو اور اس دین کو کتنا پسند ہے. لیکن آج ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے اس اسلام کے ماننے والے کہلانے والے مسلمان کے اندر اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اگر چیلنج کے ساتھ کہا جائے پوری دنیا کے اندر اگر کوئی قوم سب سے زیادہ گندی رہتی ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی بھدی رہتی ہے، یا اسی طریقے سے سب سے زیادہ اگر کوئی پراگندہ حال ہر اعتبار سے رہتی ہے تو کوئی دوسرا قوم نہیں، مسلمان ہے. اگر کسی گلی کو دیکھو کہ وہ گلی گندا ہے، وہ گلی اس کے اندر ہر طرح کی رطوبت ہے، ہر طرح کی گندگی ہے، پخانہ پیشاب ہے، کچڑا ہے، تو سمجھ جاؤ یہ کسی اور قوم کی نہیں بلکہ مسلمانوں کی ہے. ماشاءاللہ ہمارے یہاں بھی ہے. پورے علاقے کے اندر ہم دیکھ لیں کہ جتنی ہمارے سڑکیں، ہماری گلیاں، ہمارے دروازے جتنا گندا رہتا ہے اتنا دوسرے قوم کے نہیں رہتے. جس مذہب کو ہم اختیار کرتے ہیں، جس دین کو ہم اختیار کرتے ہیں، وہ دین تو پاکیزہ ہے، وہ دین تو پاکی کا، صفائی کا، ستھرائی کا تعلیم دیتا ہے. ہر ہر چیز کے اندر صاف ستھرے رہنے کو اختیار کیا گیا اور اس دین نے حکم دیا، لیکن ہم اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. نماز کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو سب سے پہلا کام تمہیں پاکی حاصل کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وضو کا حکم نازل فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھ کو دھو، سر کا مسح کرو، پیر کو ٹخنوں سمیت دھو. یہ کیوں حکم دیا گیا؟ اسی لیے دیا کہ تم اللہ کے پاک پوتر گھر کے اندر آ رہے ہو. تمہارا گندا رہنا، بوسیدہ رہنا، اور کہ جس کے ذریعے سے دوسرے انسان کو بھی تکلیف پہنچے، یا یہ کہ اللہ کے اس گھر کے احترام کے اندر، تقدس کے اندر نقص پہنچے، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر خطبہ دے رہے تھے. ایک صحابی اپنے کھیت سے اسی حال میں مسجد کے اندر چلے آئے. اللہ کے نبی نے فوراً انہیں ٹوک دیا کہ تم جہاں وہیں پر رک جاؤ اور گھر جاؤ، نہا دھو کر کے آؤ، اچھے طریقے سے غسل کر کے آؤ، عمدہ کپڑا پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بالکل بات پسند نہیں ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے کوئی تکلیف پہنچے. تکلیف کا مطلب یہی نہیں کہ ہم زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے تو یہی تکلیف ہے. ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے، ہماری کسی بھی چیز کے ذریعے سے اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ بھی ایذائے مسلم ہے، یہ بھی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے یا کسی انسان کو تکلیف پہنچانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر اس کا حکم دیا ہے. کوئی بھی عمل آپ دیکھ لیں بغیر پاکی اور صفائی کے وہ عمل اللہ کے یہاں سر انجام نہیں دیا جاتا. نماز ہے تو اس کے لیے وضو ضروری ہے، اسی طریقے سے روزہ ہے تو اس کے لیے بھی پاک و صاف رہنا ضروری ہے. روزہ کہتے ہیں کھانے پینے اور جماع یعنی بیوی سے قریب ہونے، جو سب سے بڑی ناپاکی اور اسی طریقے سے گندگی ہے، اس سے رکنے کا نام ہے. زکوٰۃ ہے تو یہ مال کی صفائی ہے، مال کی ستھرائی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ مال کو صاف کر دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی مال زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو گویا وہ اپنے مال کو حرام، ناجائز اور یہ سمجھیے ناپاک مال کے ساتھ ملا دیا. پاک نہیں ہوا اس کا مال، پاک اور ناپاک کی آمیزش اور ملاوٹ ہو گئی، جس کے ذریعے سے اس کے بدن کے اندر بھی نشو و نما اچھے طریقے پر نہیں ہو پائے گی. وہ ہمیشہ بیمار رہے گا، کسی نہ کسی تکلیف کے اندر مبتلا رہے گا. صفائی ستھرائی جہاں ایک اعتبار سے ہمارے صحت کو نفع پہنچاتی ہے،
وہی ایک اعتبار سے اسلام کا، اس دین کا سرچشمہ بھی زندہ ہوتا ہے، اور ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین کی ہر رگ کے اندر صفائی ستھرائی، پاکی اور طہارت کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کے اندر سے یہ چیز بہت ہی مفقود ہے، ختم ہے، کہ بالکل اس کا اہتمام نہیں ہے۔ جس شریعت نے، مذہب نے یہ کہا کہ تم جب نماز ادا کرنے کے لیے آؤ تو وضو کرو، وضو کی شروعات تم مسواک سے کرو، اپنے منہ کو، دانت کو صاف کر کے کرو۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھا جائے، مسواک کر کے وضو کر کے پڑھے، اور وہی نماز بغیر مسواک کے پڑھے، دونوں نمازوں میں 70 درجے کا اور ثواب کا فرق ہے۔ ایک آدمی مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کو 70 درجہ ثواب ملتا ہے، اور ایک آدمی بغیر مسواک کے یوں ہی نماز ادا کر لیتا ہے وضو کر کے، اس کو فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ اور آپ نے تجربہ کیا ہوگا، مسواک کر کے، منہ دھو کر کے، دانت کی صفائی کر کے آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کو دل کو جو سرور، اطمینان، عافیت ملتی ہے وہ بغیر مسواک کے نہیں ملتی ہے۔ صاف رہنے سے جو قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے، دل کے اندر جو اطمینان پیدا ہوتا ہے، وہ گندہ رہنے سے کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا۔ ایک اعتبار سے انسان کے اندر چڑچڑا پیدا ہوتا ہے، اس انسان کے اندر جس کی طبیعت کے اندر کیا کہتے ہیں، نفاست ہو، جس کی طبیعت کے اندر اچھا رہنے، پاک رہنے، صاف رہنے کا جس کے اندر شائبہ موجود ہو۔ ایک انسان وہ ہے جو ہمیشہ اسی کے اندر مبتلا ہو کہ جتنا گندہ رہے اتنا ہم کو اچھا لگتا ہے، کہ اس انسانیت کے اندر وہ سمجھیے شامل نہیں ہے، گویا اس انسانیت کے مادے سے وہ باہر ہے۔ تو پاک و صاف رہنا یہ اسلام کی زبردست تعلیم ہے۔ اگر اس کے اندر ہمارا اہتمام نہیں ہے تو گویا ہمارا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، دو چیزیں استعمال ہوتا ہے، ایک پاکی جس کو طہارت کہتے ہیں، ایک صاف ستھرا رہنا، یہ دونوں میں بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک چیز جو صاف ستھرا نظر آ رہا ہو لیکن ضروری نہیں کہ پاک ہو، لیکن ایک چیز پاک ہو تو ضروری نہیں کہ وہ صاف ہو، لیکن جو چیز پاک ہے اگر وہ صاف نہ بھی ہے پھر بھی اس سے کام چل جائے گا، دینی امور اس سے حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن ایک چیز جو سمجھیے صاف ہو، اچھا چمکدار نظر آتا ہو لیکن پاک نہ ہو تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے بہت اچھے کپڑے، شاندار کیا کہتے ہیں بن کا اور اسی طریقے سے کڑھائی والا چمکدار کپڑا پہن کر آیا، لیکن اسی کپڑے پر کسی بچے نے پیشاب کر دیا تو کپڑا ہم کہہ سکتے ہیں صاف تو ہے لیکن پاک نہیں ہے۔ اگر اس کپڑے کو آپ پہن کر نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، چونکہ طہارت نہیں ہے، پاکی نہیں ہے، صاف نہیں ہے اسلام اور شریعت کی زبان کے اندر۔ اور ایک کپڑا جو تھوڑا سا میلا کچیلا ہے لیکن پاک ہے، کوئی گندگی، کوئی پیشاب، کوئی پاخانہ کہ جس کے ذریعے سے ناپاک ہو جاتا ہے وہ نہیں ہے، لیکن میلا کچیلا ہے، تھوڑا سا اس کے اندر سمجھیے گندگی لگی ہے، تو اس کپڑے کو پہن کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن صاف نہیں ہے۔ پاک ہے، صاف نہیں ہے پھر بھی چلے گا، لیکن صاف ہے، پاک نہیں ہے تو نہیں چلے گا۔ آج ہمارے یہاں اس کا بالکل اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ پاکی، صفائی ستھرائی یہ اس آدھا ایمان ہے۔ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے، الطہور شطر الایمان، النظافت نصف الایمان، کہ آدھا ایمان پاکی ہے، صفائی ستھرائی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو اختیار نہیں کرتا ہے تو گویا اس کے اندر ایمان کی کمی ہے، اور ایمان کی کمی کس بات کو کہتے ہیں؟ یہ جہنم تک پہنچانے والا عمل ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم اپنی ہر چیز کو پاک و صاف رہنے کا اہتمام کریں، اپنے ذات سے لے کر اپنے گھر تک جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو پاک و صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، غریبی اور فقر کے اور بھی جتنے اسباب ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب اور بڑا وجہ یہ ہے کہ آدمی کا گھر گندا ہو۔ ہم نے کھایا اسی پلیٹ کو یوں ہی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، کپڑا جہاں تہاں اسی طریقے سے ہم نے چھوڑ دیا، اسی طریقے سے ہمارے گھر کے اندر ادھر گندگی ادھر گندگی۔ تو فقر، غریبی آنے کے جتنے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا گھر کا ماحول پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے، تو آپ کے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، برکت کے فرشتے نہیں آئیں گے، رزق دینے والے فرشتے جن کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگا رکھا ہے وہ نہیں آئیں گے، تو آپ کے گھر کے اندر برکت نہیں آ سکتی ہے۔
آپ لاکھ باباؤں کے پاس، پیروں کے پاس، جھاڑ پھونک کرنے کے والے کے پاس گھومتے جائیں، پھرتے چلے جائیں، لیکن اس سے آپ کو کوئی بھی عافیت ملنے والی نہیں ہے۔ عافیت اگر ملے گی تو اپنے گھر کے ماحول پاک و صاف رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ رات کے اندر جو کھانا پکتا ہے، ہماری عورتیں بھی اس زمانے کی اتنے زیادہ سست ہو چکی ہیں، سمجھیے کہ رات کے اندر اس برتن کو صاف نہیں کرتی ہیں، صبح فجر کے بعد 7 بجے اٹھتی ہے تو بہت آرام سے ڈھیلے ڈھیلے قدم کے ساتھ اس کو صاف کرنا شروع کرتی ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ہمارے گھر کے اندر کبھی بھی رونق اور برکت آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے، عذاب ہونے کے کئی بڑے اسباب ہیں، ان میں ایک سب سے بڑا سبب وجہ یہ ہے کہ آدمی ناپاکی سے نہیں بچتا ہے۔ حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے، 2 قبر کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، اتنا ہلکا چھوٹا سمپل گناہ ہے کہ جس کو آدمی اختیار کرے تو کر سکتا ہے، اس سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے، لیکن اس کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی کو جو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، دوسرے آدمی کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ چغلخوری کی بنا پر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی آدمی کو اس کے گھر بھیجا، چونکہ وہ صحابی تھے، یہ صحابی تو اللہ کے ہاں خوشنودی کو، رضا کو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود انہیں عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ صحابی اپنے گھر کے اندر جانور پالا کرتے تھے، بکری ہو یا بھینس ہو، تو اس کے پیشاب سے بچنے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جن کی بنا پر ان کا یہ حشر ہو رہا ہے۔ آج ماشاءاللہ جانور تو دور کی بات، ہم اپنے پیشاب سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے جو پینٹ، جینس اور ٹی شرٹ پہننے کا ماشاءاللہ بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، البتہ سب سے پہلی بات تو یہ بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ بیٹھ کر استنجا کر لیں، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو سمجھیے راحت بھی ملے گی اور اچھے طریقے سے آپ کا استنجا بھی ہو جائے گا۔ پہلے تو بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کھڑے کھڑے مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہم کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ماشاءاللہ کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اجازت تو ہے، لیکن کب ہے؟ کہ جب بہت زیادہ مجبوری ہو، عذر ہو، پریشانی ہو، تب اجازت ہے۔ ہر جگہ اس کی گنجائش اور اسی طریقے سے اجازت نہیں ہے۔ اسلام کا ایک اصول ہے کہ اس دین کے اندر کوئی بھی حرج و تنگی نہیں رکھا گیا کہ آپ کو کوئی چیز اگر پریشان کرتا ہے، تکلیف دیتی ہے، تو اس کے اعتبار سے اسلام نے اس کے دوسرے راستے نکالے ہیں، لیکن ہم اپنے اعتبار سے کوئی راستہ نکال لیں، اپنے بہانہ اور ہیلا بنا کر، اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو اگر ہم کھڑے کھڑے پیشاب کریں گے تو اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ پیشاب کا چھینٹا ہمارے اوپر پڑے گا، دوسری بات یہ ہے کہ اچھے سے ہمارا پیشاب نہیں ہوگا، چونکہ پائنٹ ٹائٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آدھا کیا اور آدھا اندر ہی رہ گیا، اور وہ چین جب ہم بند کرتے ہیں تو اس کے بعد اندر جو رہا تھا وہ سب پورا کیا کہتے ہیں پیٹ کے اندر گر جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ سمجھے کہ ماشاءاللہ ہم نے اچھا جینس پہنا ہے، 2200 2500 2800 کا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، چمکدار ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن پاک نہیں ہے۔ آپ اس کو پہن کر مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں، آپ اس کو پہن کر قرآن کو چھو نہیں سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے نوجوانوں کی، اور اسی طریقے سے ہمارے بوڑھوں کی یا ہمارے مسلم نوجوان کی، معاشرے کی، دوستوں بزرگوں، ان کمیوں کو ہمیں دور کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے بوڑھے حضرات عام طور پر جانور پالا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ جانوروں کا پیشاب ناپاک نہیں، پیشاب کسی کا بھی ہو، چھوٹے بچے کا ہو، بکری کا ہو، مرغی کا ہو، کسی کا بھی ہو، ہر ایک کا پیشاب ناپاک ہے۔ یہ حدیث کے اندر، قرآن کے اندر یہ صاف موجود ہے۔ اگر آپ ان سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو وہی بات ہوگی جو میں نے آپ کے سامنے بھی حدیث کے اندر پڑھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عام طور پر عذاب قبر پیشاب، پاخانہ اور گندگی سے نہ بچنے کی بنا پر ہوا کرتا ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ سمجھیے اس کا فقدان ہے۔ ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، 10 دن 12 دن کا ہے، 15 دن کا، وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ فرشتہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا پیشاب ناپاک نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے گاؤں کے، گھر کی، معاشرے کی بات ہے۔ بچہ اگر پیدا ہو گیا، چاہے وہ کتنا بھی دن کا ہو، اس کا پیشاب ناپاک